کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو آئندہ مالی سال کے میزانیے میں پنجاب حکومت کی ترجیحی شعبہ جات کے لیے مختص فنڈز اور اہم اقدامات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، ویمن ڈیولپمنٹ اور سوشل ویلفیئر پر مشتمل سوشل سیکٹر ماضی میں بھی ہماری اولین ترجیح رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہ شعبہ ہماری توجہ کا مرکز رہے گا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سوشل سیکٹر کے لیے مجموعی طور پر 272 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو ترقیاتی فنڈز کا 40% ہیں۔ اس کے علاوہ تمام واساز کے لیے 7 ارب روپے کے فنڈ مخصوص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 485 ارب 26 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جو سابق دور حکومت میں مختص کردہ فنڈ سے 10% زیادہ ہے۔ شعبہ تعلیم کے لیے مختص کردہ مجموعی بجٹ میں 428 ارب 56 کروڑ روپے غیر ترقیاتی جبکہ 56 ارب 70 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے مختص شدہ مجموعی بجٹ میں سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے 421 ارب 6 کروڑ روپے، محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 59 ارب 7 کروڑ روپے، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 1 ارب 52 کروڑ اور لٹریسی اور غیر رسمی تعلیم کے لیے 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم کا فروغ اور اس کے معیار میں بہتری مسلم لیگ نون کی حکومت کا ہمیشہ ترائے امتیاز رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اس امر پر پختہ یقین رکھتی ہے کہ تعلیمی میدان میں اعلیٰ اہداف کے حصول کے بغیر پاکستان حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ہماری تمام پچھلی حکومتوں کا ریکارڈ ہمارے اس یقین کی عملی گواہی دیتا ہے۔ شعبہ تعلیم میں کیے جانے والے ان اقدامات کو جہاں بین الاقوامی اداروں نے سراہا، وہاں عالمی سطح کے اکانومسٹ جیسے جریدے بھی ان کا اعتراف کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آج ہم پھر پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب کا وہی عزم لے کر اسی ولولے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں انقلاب کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس منصب العین کے حصول کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 382 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ مختص کردہ 382 ارب روپے کے جاری اخراجات میں زیور تعلیم پروگرام کے تحت 5 ارب 53 کروڑ روپے 6 لاکھ سے زائد کو تعلیمی وظائف کی فراہمی کے لیے رکھے گئے ہیں، جبکہ اسکولوں میں مفت کتب کی فراہمی کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسکول کاؤنسلز کے ذریعے تعلیمی سہولیات کی بہتری کے لیے 14 ارب 93 کروڑ روپے اور دانش اسکولز کی جاری تعلیمی اخراجات کے لیے 3 ارب 75 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے لیے مختص کردہ 39 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز میں سے آئندہ مالی سال میں نئے دانش اسکولز کی تعمیر کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 21 ارب 50 کروڑ روپے اور پنجاب ایجوکیشن انیشیٹیوز مینجمنٹ اتھارٹی کے لیے 4 ارب 80 کروڑ روپے، اسکولوں کی خستہ عمارتوں کی بحالی کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے اور صوبے بھر کے مختلف اسکولوں میں اضافی کمروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے صوبے بھر میں معیاری تعلیم کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ، اور تعلیم تک رسائی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی حکومت کے تحت مسلم لیگ نون کے عوامی کہ جن صوبوں پر کام روک دیا گیا ان میں دیگر منصوبوں کے علاوہ عوامی مقامات، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں میں فری وائی فائی کی فراہمی بھی شامل تھی۔
ہماری حکومت نے نوجوانوں اور طالب علموں کی تعلیمی ضرورتوں کے پیش نظر ان منصوبوں کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 59 ارب 7 کروڑ روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے، جس میں سے 13 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ 2022-23 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں محکمہ ہائر ایجوکیشن کی نمایاں اسکیموں میں 2 ارب 32 کروڑ روپے کی لاگت سے مختلف اضلاع میں 13 نئے کالجز کا قیام، 80 کروڑ روپے کی لاگت سے خواجہ فرید انجینئرنگ یونیورسٹی اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان میں کیمیکل اینڈ انجینئرنگ ونگ بلاک کا قیام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گریجویٹ کالجز اور ایسوسیٹ کالجز میں اضافی کلاس رومز اور فرنیچر کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے بھر کے مختلف کالجز میں بی ایس بلاکس، آئی ٹی لیبز، آئی ٹی ایکوپمنٹ اور سائنس ایکوپمنٹ کی فراہمی کے لیے بھی 1 ارب 50 کروڑ روپے کی تخصیص آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ خصوصی بچے ریاست کی خصوصی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ان کی ضروریات عام بچوں سے مختلف ہوتی ہیں، جنہیں اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال میں نہیں لا پاتے جو قدرت نے انہیں عطا کی ہوتی ہیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شعبہ خصوصی تعلیم کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ محکمہ خصوصی تعلیم کا یہ ترقیاتی بجٹ 9 خصوصی تعلیمی مراکز کا قیام اور خصوصی تعلیمی اداروں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی بالخصوص ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 3 ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فراہمی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح رہی ہے۔ طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، صحت کارڈ اور ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں۔ آئندہ مالی سال میں بھی صحت کے شعبے میں صوبائی، ضلعی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال سے 27% زیادہ ہیں، جن میں 296 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور 174 ارب 50 کروڑ روپے